جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، غالباً دن جو تھا جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہ 10ویں محرم جو ہے نا، بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات رونما ہوئے اس دن کو۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10ویں محرم کو، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو زمین پر اتری وہ بھی مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا، اور تاریخ 10ویں محرم کی تاریخ یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد کیا، یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے انہیں شفا عطا فرمایا، 10ویں محرم ہی کا دن تھا یعنی عاشورے کے دن ہی انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا، عاشورے کے دن ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے دشمن فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، وہ 10ویں محرم کا دن ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچھڑے ہوئے اولاد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، عاشورہ کے دن ہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے عاشورہ کے دن۔ تاگے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب نعمت دیا تو 10ویں تاریخ کو دیا، عاشورے کے 10ویں تاریخ کو دیا، یعنی 11ویں کی رات ان کی بڑی آرام اور راحت سے گزری ہے کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، اور 11ویں کی جو تاریخ ہے، 11ویں کی رات بڑے آرام سے وہ رات گزری ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت اپنے بزرگان دین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم 11ویں کا فاتحہ دلاتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ 11ویں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد پہ کرتے ہیں، لیکن اس 11ویں کو برکت کہاں سے؟ تمام بزرگان دین انبیاء اکرام سے ہے۔ ہم ہر طرف سے رحمتیں نعمتیں نسبتیں لوٹنا چاہتے ہیں، ہم ہر طرف سے برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو تمام بزرگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہوا تھا، اس انعام کے ملنے کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 11ویں مناتے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اب کیا کہا جائے، کس کو کتنا سمجھایا جائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی پیشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو، اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ نبی بھی ہیں تو طبعی طور پہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا سے نازل فرمایا تو غم اور حزن و ملال کی وجہ سے ان کا رنگ کیا ہو گیا تھا؟ سیاہ کالا پڑ گیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمایا تو حکم دیا کہ اے آدم، ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو تم روزہ رکھا کرو۔ اور جیسے ہی روزہ رکھنا شروع کیے تو ہر دن ان کا تہائی حصہ بدن کا پہلی والے رنگ پہ پہنچ جاتا تھا، ان کے بدن کا تہائی حصہ اپنے اصل رنگ پر آتا رہا، یہاں تک کہ 15ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اصل رنگ پر آ گئے۔ اور یہ جو روزے ہیں نا، یہ اکثر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ فرض ہی رہے، یہاں تک کہ ابتدائی اسلام میں ہر مہینے کے کچھ روزے فرض تھے، اور جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو ان کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن سنت ہونا ابھی بھی باقی ہے، سنت ہونا ابھی بھی باقی ہے۔ تو کوشش کریں، اسے ایام 20 کہتے ہیں، ایام 20، تو کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں ان 3 دنوں کو، اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عربی بولا کرتے تھے، لیکن جب ان سے خطا سرزد ہوئی، لفظش ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عربی کو سلب کر لیا، ان سے عربی زبان کو ہٹا دیا، تو یہ سریانی بولنے لگے، اور دنیا میں جب آئے تو یہ سریانی بول رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عربی بولنے کی قوت و طاقت عطا فرما دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، تم پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، لہذا تمہارے اوپر ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ تو دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا،
خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے، خشکی یعنی جو سمندر کے علاوے میں رہتے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا اور ان کا دستے کرم جس جس جانور کو پڑا وہ گھریلو جانور میں شمار ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، تو جن جن جانوروں پہ ان کا دستے کرم پڑا وہ گھریلو جانوروں میں شمار ہونے لگے، اور جن کے اوپر ان کا دستے کرم نہ پڑا وہ وحشی جانور یعنی درندہ شمار کیا جانے لگا۔ اب اس سے کیا بہت سارے اسباق اور سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چاہے کتنے بھی نیک ہو جائے لیکن رب کی بارگاہ میں اس کے مقبول بندے کا وسیلہ بنا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول فرما لے گا۔ نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے اور 100 سال سے زائد عرصہ تک روتے رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن جب کہے کہ اے اللہ اے مولا میں تیری بارگاہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرما، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نیک لوگوں کا وسیلہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیا ہے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، 3 دن دعا کیے کہتے ہیں ارے بہت مانگ لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کیا ہم انبیاء کرام سے افضل ہو گئے؟ وہ 100 سال تک دعا مانگتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا، اور ہم کیا 2 دن مانگنے کے بعد کہتے ہیں یار میری دعا میں تو اثر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اپنی زبان پہ شکایت کے الفاظ لے کر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں دعا کی توفیق دیا ہے تو پکا ہماری دعا وہ قبول فرمائے۔ وہ اگر وہ دعا سے قبول کرنا نہیں ہوتا تو وہ توفیق کیوں دیتا؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ جب رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے تک کہتے ہیں کہ مولا بہت گریہ آواز جاری کر رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ ہے کہ میرے فرشتوں میں کر تو لو لیکن مجھے اس کا گڑگڑانا، رونا، آہ جاری کرنا بہت پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی یہ روتا رہے میری بارگاہ میں۔ اگر میں قبول کر دیا تو پھر یہ رونا دھونا بند کر کے پھر اپنا مستی کاٹے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے جیسے وہ دعا کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے دے دو، اسے ہٹاؤ، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ ہمارا رب کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، غفور ہے، ستار ہے، وہ ہر خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے۔ ہم گناہ گار صحیح، ایک بار اسے رب کہہ کے پکار لینا تو اس کی رحمت فوراً جوش میں آ جاتی ہے کہ بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایسا کریم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں، اس لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اتنا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ آپ سوچے ہماری عبادتیں اس کے شان کے لائق نہیں ہے، پھر بھی اپنے کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یہ بات سمجھیں، ہم کہاں وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، تمام کائنات کا بادشاہ مطلق ہے، اس کی جاہ و جلال اور عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو ہماری عبادت اس کے شان کے لائق ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور یہ امید ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ تو سوچے وہ کتنا مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے رب کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے تو یہ ناانصافی ہے۔ اب دیکھیے اس سے کیا کچھ چیزیں حاصل ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ بات چھپا لیا تھا کہ کتنے کمالات عطا فرمایا آدم علیہ السلام کو۔ تبھی تو یہ فرشتے کہتے کہ مولا تو ایسے کو پیدا فرمائے گا جو زمین پہ جا کے فتنہ فساد برپا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ کے بات ختم کر دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر بعد میں جب علم دیا اور فرشتوں کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو لے کر آیا اور کہا فرشتوں نام بتاؤ، فرشتے کہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا پاکی تیری ذات کے لیے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ مطلب وہ یہ چیز آئی تو نہیں جانتی کہ کتاب ہے، مسجد آئی نہیں جانتی نہیں یہ مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم چھپا لیا، لیکن انہی ساری چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لے آیا اور کہا آدم انبئہم باسمائہم۔ جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم گناؤ، حضرت آدم ایک طرف سے سٹارٹ ہو گئے
تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیے، جو بھی سامان نگاہ سے گزرتی بتاتے کہ ہاں یہ چمچ ہے، یہ ڈیکچی ہے، یہ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ کار ہے، ہر ایک چیز کا نام بتانے لگ گئے ایک طرف سے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے علم کو اور حکمتوں کو اچھے اچھے فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھی ہم مسئلہ پوچھتے ہیں نا، کسی عالم کو پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں یار کیا جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مالک سے تقریباً 36 سے 40 مسئلے پوچھے گئے تو کہہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ امام مالک جو مذہب مالکی کے بانی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کیا کہے؟ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، تواضع کے طور پہ گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اس دور میں جو برائی ہے نا، انسان نہیں بھی جانتا ہے نا پھر بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ نہ جانتے ہو تو بتا دے، کمال یہ ہے کہ معلوم نہیں، صاحب کو معلوم نہیں۔ دین کی بات ہے، گھر کی بات تھوڑے نا ہے، بات دین کی۔ آپ کو پتا ہو مسئلہ تو آپ بتائیں، نہیں پتا ہے تو خاموش ہو جائے، یہ کہتے کہ انشاءاللہ مطالعہ کر کے پتا کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزت اور ذلت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ عزت کے طلبگار اس کی بارگاہ سے ہو، دنیا داروں کے در سے نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی کوئی مسئلہ نہ بتا پائے تو کوئی بات نہیں، غلط مسئلہ بتانے سے ڈرنا چاہیے، نہ بتانے سے کبھی نہ ڈرے۔ اللہ کے حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے اور اللہ کے حرام کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ غلط مسئلہ کبھی بیان نہ ہو جائے، اور کبھی ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ کہہ دے کہ بھائی اس دن مسئلہ بیان کیا تھا، غلطی ہوگی، صحیح مسئلہ یہ انسان ہے غلطیاں ہم سے ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟